ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی اور اس سے فارغ ہوئے تو رشتہ ناتا کھڑا ہوا اور کہا، یہ مقام قطع رحمی کرنے، رشتہ توڑنے سے بچنے اور پناہ مانگنے والے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ تیرا ہی مقام ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ صلہ توڑنے سے بچاؤ کے لیے یہ مقام بطور پناہ گاہ ہے۔ میں اس کی پناہ پکڑتا ہوں اپنے قطع کیے جانے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ رشتہ ناتا لٹکا ہوا ہے۔ اس رشتے ناتے نے عرش کا پایہ پکڑا ہوا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا، رحمان اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا، رحمان اس کو توڑ دے گا۔ یعنی صلہ اور رشتہ ناتا توڑنے والا جب رشتہ ناتا توڑنے کو جائز سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حرام کو حلال کہا، اس لیے اب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو صرف گناہ ہوگا، پھر جہنم میں داخلہ دخول اولا ہوگا، یعنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم، قرابت داری عرش الہی سے لٹکا ہوتا ہے اور کہتا ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اعوذنا اللہ منہ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رشتے ناتے ہمیشہ جوڑ لینے چاہیے اور جوڑ کر رکھنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو خاندان آپس میں جڑے رہتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی خاندانوں پر رحم کرتے ہیں جو آپس میں جڑے رہتے ہیں، اور جو لوگ آپس میں فساد، بغض و عناد اور پھوٹ پیدا کرتے ہیں تو ان خاندانوں سے اللہ کی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر ان میں ناچاکی، نفرتیں، کدورتیں اور دوریاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور یہ دوریاں انہیں اللہ اور رسول سے بھی دور کر دیتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی تمام رحمتوں اور نعمتوں سے بھی دور کر دیتی ہیں۔